تاریخ کے امتحان میں مجھے ہر چیز یاد رہتی تھی، صرف تاریخ بھول جاتی تھی، لیکن آج میں ہر چیز بھول جاتی ہوں لیکن تاریخیں مجھے یاد رہتی ہیں۔ یہ نظم ہے گلفشاں فاطمہ کی، جو انڈین جیل میں پچھلے 5 سال سے قید ہے، اور جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ CAA ہے کیا اور یہ متنازع کیوں ہے۔ CAA دراصل انڈین قانون ہے جس کے تحت آپ انڈیا میں شہریت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ انڈین کسی بھی پڑوسی ملک سے آئے ہیں اور آپ کا مذہب کوئی بھی ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ شہریت نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ سال ہا سال سے انڈیا میں رہ بھی رہے ہیں، آپ کے باپ دادا بھی یہیں سے تھے، تو بھی آپ کو امیگرینٹ کا آپ پہ الزام لگایا جائے گا اور آپ کی شہریت کینسل کر دی جائے گی۔ اب چونکہ یہ قانون جو بنا یہ متنازع تھا، اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا مظاہرے شروع ہوئے اور یہ مظاہرے پورے ملک میں پھیلتے چلے گئے، اور ان مظاہروں میں مزاحمت کا استعارہ بن کے ابھری گلفشاں فاطمہ، لیکن اسے اپنی اس آواز کی قیمت ادا کرنی پڑی آزادی سے ہاتھ دھو کر۔ اس پہ FIR درج ہوئی اور پولیس نے الزام لگایا کہ جعفر آباد کے مظاہرے میں اس نے لوگوں کو تشدد پہ ابھارا ہے۔ FIR کاٹی گئی، اور یہ FIR کاٹی گئی بدنام زمانہ جو انڈین قانون ہے UAPA کے تحت۔ اب UAPA جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو بغیر ثبوت کے گھروں سے اٹھائیں اور کئی سالوں تک اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ عام کسی شخص کو قید میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ انویسٹیگیشن کے نام پہ اسے تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کو بھی گھر سے اٹھایا گیا، اور 5 سال مکمل ہونے کے باوجود اس کے مقدمے کی سماعت کا آغاز تک نہیں کیا گیا۔ مجھے یہاں پہ مارٹن لوتھر کنگ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اصل المیہ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مشاہدہ کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اس ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔